بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ایسے واقعات اور روایات پیش کر رہا ہوں جو عوام میں بہت مشہور ہے۔ جب ان واقعات اور روایات کو بیان کیا جاتا ہے تو عوام بے شک کہنے لگتی ہے کون سے ہیں وہ واقعات اور روایات اور کیا ہے ان کی حقیقت، ایک ایک کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا واقعہ سنیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی۔ واعظین اس آیت کی تفسیر میں نصوح نامی ایک شخص کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں، تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نصوح نامی ایک شخص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ سے خوش ہو کے ایسی توبہ کرنے کا حکم دے دیا قرآن کریم میں کہ ایسی توبہ تمہیں کرنی ہے جیسی اس نصوح نامی شخص نے کی ہے۔ وہ نصوح نامی جو شخص ہے اس کے بارے میں واعظین حضرات اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس کا جسم تھا تو مرد، لیکن بناوٹ سے جسم پہ بال نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے کہ ایک خوبصورت عورت ہو۔ داڑھی بھی نہیں تھی، مونچھیں بھی نہیں تھی اور جسم پہ کہیں رواں بھی نہیں تھا۔ بالوں سے یعنی کہ جسم کے جو بناوٹ ہے اس سے نظر نہیں آتا تھا کہ یہ مرد ہے۔ تو یہ بادشاہ کے حرم میں بادشاہ کی بیٹی کا خادم یعنی کہ خادمہ بن کے، عورت بن کے یہ وہاں پر آتا ہے اور حرم میں رہتا ہے۔ سارے انتظامات اسی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ نہانا یعنی کہ جو بادشاہ کی بیٹی کا غسل وغیرہ ہے، نہانا ہے، وہ سب اسی کے حوالے ہوتا ہے۔ کپڑے وغیرہ تیار کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو نہلانا، اس کا تمام تر انتظامات اسی کے حوالے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کی بیٹی ایک روز اپنے حرم میں نہا رہی تھی۔ نہانے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ جو زیورات میں ہار اتار کے رکھا تھا اپنے کپڑوں کے پاس، وہ ہار گم ہو چکا ہے۔ تو اور بھی خادمہ ساتھ میں تھی، تو بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے کہ دروازہ بند کر دو، کوئی باہر نہ جانے پائے۔ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور ایک خادمہ کو کہا جاتا ہے کہ سب کی تلاشی لو۔ سب کی تلاشی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نصوح نامی شخص تھا جو کہ عورت بنا ہوا تھا وہاں پر، یہ بھی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی بھی تلاشی ہونی ہے۔ تو اس کا نمبر آنے سے پہلے یہ دل میں اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے اس عیب پہ پردہ ڈال دے، ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے، اور میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں کہ یہ جو گناہ میں کر رہا تھا، بادشاہ کی بیٹی کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا، ملنا، اس کو نہلانا، یہ جرم جو میں کر رہا تھا، اے اللہ اس جرم سے میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ میرے اس جرم کو تم معاف کر دے اور میرے اس عیب کو چھپا لے، یعنی کہ مرد ہونا جو ہے یہ چھپا لے۔ اے اللہ میری تلاشی اگر ہو گئی تو پھر میرا راز کھل جائے گا، اس لیے اے اللہ میرے اس جرم کو چھپا لے اور مجھے جو ہے بچا لے، ذلت سے بچا لے۔ یہ پکی سچی توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے بعد جب یہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ہار پہلے ہی مل جاتا ہے، نصوح کی تلاشی ہونے سے پہلے۔ یہ شخص وہاں سے نکل جاتا ہے۔ نکلنے کے بعد یہ پہاڑ پہ جاتا ہے، پہاڑ پہ رہنے لگتا ہے، بھوک سے بلبلانے لگتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گائے یا ایک بھینس یا ایک بکری اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت دے۔ پھر اس کے پاس اتنی گائے بھینس بکریاں ہو جاتی ہے کہ یہ وقت کا بہت بڑا امیر ترین شخص بن جاتا ہے، بہت بڑا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ تو وقت کا جو بادشاہ جس کے یہاں یہ حرم میں نوکری کرتا تھا، وہی ایک دن اس کی نیکی اور اس کی تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کے اس سے دعا کرانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اس دن شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ یہ وقت کا بادشاہ جس کے پاس میں نوکری کر رہا تھا، تیرے سامنے میں نے ایک گناہ سے توبہ کی تو آج تو نے اسے میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور اس طریقے سے کھڑا کیا کہ آج یہ مجھ سے جو ہے دعا کرانے کے لیے آیا ہے۔ تو
واعظین حضرات کہتے ہیں کہ اس طریقے سے توبہ کرو، اس طریقے سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ واقعہ اس طریقے سے واعظین حضرات بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پورے واقعے کی تفصیل موٹی موٹی سی بتا دی، ورنہ اس پہ 2-3 گھنٹے کھا جاتے ہیں۔ تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جاہلوں کا گڑھا ہوا قول ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، من گھڑت واقعہ ہے یہ۔ اس کو جو ہے بیان کرنے والے جاہل ہے، اور اس کو جو بیان کر رہے ہیں ان بیان کرنے والے واعظین سے واعظ بھی نہ کرایا جائے، بیان بھی نہ کرایا جائے، وہ لوگوں کا عقیدہ خراب کریں گے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ صغانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں اس کو نقل کیا ہے، اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار المرفوع میں اس کو نقل کیا ہے، اور ان سب نے من گھڑت کے حکم لگائے ہیں، سب نے من گھڑت کے حکم لگائے ہیں۔ علامہ پٹنی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الموضوعات میں نقل کرنے کے بعد اس پہ جو ہے حکم لگا دیا من گھڑت ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی من گھڑت کا حکم لگا دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ جو ہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، اس کو کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، وہاں پر بھی اس پہ من گھڑت کا حکم لگا ہے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے بھائی، یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے، اس کو بیان نہ کرے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ جاہل ہے بیان کرنے والے بھی، اور ایسے جاہلوں سے بیان بھی نہ کرایا جائے، لوگوں کا عقیدہ خراب کریں گے۔ بہت سارے حضرات اب جو ہے نا میرے سامنے ویڈیو میں لنک شیئر کرنا شروع کر دیں گے، یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بیان کر رکھا ہے، فلاں نے بھی بیان کر رکھا ہے، فلاں نے بھی بیان کر رکھا ہے، فلاں نے بھی بیان کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھو، کسی بڑے بزرگ یا بڑے عالم کا بیان کر دینا یہ صحت اسناد کے لیے کافی نہیں ہے، صحت اسناد کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تو صحیح ہو گیا، بڑے عالم نے بیان کر دیا تو صحیح ہو گیا۔ نہ نہ نہ، جب تک سند نہ ملے تب تک نہیں ہو سکتا صحیح، چاہے وہ کسی نے بھی، کتنے بھی بڑے عالم دین نے بیان کیا ہے، کتنے بھی بڑے عالم نے اس کو جو ہے اپنی کتاب میں جگہ دے دی ہو، تب تک وہ صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی سند نہ مل جائے۔ اور یہ واقعہ تو ہے ہی بالکل جھوٹا، تو اس کو تو جو ہے بالکل بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا واقعہ، دوسری روایت سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 مشہور وصیت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 مشہور وصیت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت 4000 صدقہ کر کے، نمبر 1 4000 صدقہ کر کے، اور نمبر 2 1 قرآن پڑھ کے، اور نمبر 3 جنت کی قیمت ادا کر کے، نمبر 4 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے، اور نمبر 5 1 حج کر کے سویا کرو۔ یہ 5 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک رات میں یہ اتنے کام کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا 4000 صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 2 پہ فرمایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور چوتھا 10 مرتبہ استغفار پڑھنا لڑنے والوں میں صلح کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 5 یعنی کہ 5واں جو بتایا، 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا 1 حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ کیا ہے یہ روایت؟ حضرت مولانا یونس جون پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تلاش بسیار کے باوجود نہ کوئی سند ملی اور نہ یہ کہیں لکھی ہوئی ملی، بلکہ لوگوں نے پمفلیٹ چھاپے ہیں اور یہ مسجدوں کے دروازے پہ لگا دیے، بس سٹینڈ پہ تقسیم کر دیے، حج کے موقع پہ گئے ہوئے عرب میں جو ہے اردو میں لکھے ہوئے تھے تقسیم کر دیے۔ اس طریقے سے یہ مشہور ہوئی ہے، ورنہ یہ روایت کہیں بھی نہیں ملی، اس کو بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی اس پہ عمل کر سکتے۔ رہا سوال یہ کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو وہ روایت دوسری ہے، یہاں اس کو فٹ نہیں کیا جا سکتا، یہاں اس کو
جگہ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خاص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ 5 کام کر کے سویا کرو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کام کیسے کر سکتا ہوں ایک رات میں، وہ بھی سونے سے پہلے پہلے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 کام بتائے کہ یہ کر لو، یعنی کہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اور 10 مرتبہ استغفار پڑھ لو، اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لو۔ تو یہ ان 5 چیزوں کو، جو 5 اعمال بتائے کہ ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے رکھ دیتا ہوں۔ آپ حضرات نے بھی بیان کیا ہوگا، ہم نے بھی کیا ہے، اور بہت سے علماء دین بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے جو ہے غیر عالم بھی کر رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے تعارفی بات میں یہ بات کہتے ہیں کہ دین پھیلا ہے ہجرت اور نصرت سے، لہذا ہماری جماعت ہجرت کر کے آئی ہے فلاں جگہ سے، فلاں شہر سے، مہاراشٹر میں سے ممبئی سے آئی ہے، پٹنہ سے آئی ہے، پونے سے آئی ہے، اورنگ آباد سے آئی ہے، بھوپال سے آئی ہے، دلی سے آئی ہے، میرٹھ سے آئی ہے، سہارنپور سے آئی ہے، کہیں سے بھی آئی ہے، آپ کی مسجد میں ہجرت کر کے آئی ہے، اب نصرت کرنا آپ کا کام ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا گیا کہ دعوت و تبلیغ والوں کا کیا یہ کام ہجرت ہے؟ یعنی کہ یہ جو سفر کر رہے ہیں یہ ہجرت ہے بھی یا نہیں، یا پھر یہ ہجرت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہجرت کو جو ہے اپنے کام پہ فٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہاں میں آپ حضرات کے سامنے اسکرین شاٹ کی شکل میں پیش کروں گا، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ دارالعلوم دیوبند نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ نصرت کہتے ہیں مدد کو، کہ بھئی آپ ہماری مدد کرو۔ اب چونکہ آپ مسجد میں گئے ہیں تو آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ دین کا کام کرنے میں آپ ہماری مدد کرو، دین پھیلانے میں آپ ہماری مدد کرو۔ ایک تو یہ ہے نصرت، ایک نصرت ہے کہ بھئی آپ ہماری دعوتیں کرو کھانے پینے کی۔ تو یہاں دعوتوں کا تو تذکرہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، تو صرف یہاں کس چیز کا تذکرہ ہے کہ بھئی آپ ہماری جو ہے نا مدد کرو بستی میں دین کا کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہجرت جو ہے یہ ایک خاص عمل ہے، اس خاص عمل کو دعوت و تبلیغ والے اپنے کام پہ یعنی کہ اس سفر پہ فٹ نہیں کر سکتے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کروں گا دلیل کے طور پہ، اور ڈسکرپشن میں لنک بھی شیئر کروں گا، وہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور ڈسکرپشن میں تحریر کر کے اس فتوے کو یعنی کہ کاپی کر کے بھی پیش کروں گا، وہاں بھی پڑھ لیجئے گا، اور ویڈیو میں اسکرین شاٹ بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو لفظ ہجرت جو ہے کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں تبلیغی جماعت میں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، تبلیغی جماعت والوں کے لیے بولنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس الفاظ کو اپنے بیان میں سے موقوف کر دیجئے، ہٹا دیجئے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سفر کر کے آئے اللہ کے راستے میں، اب ہم آپ کے یہاں آ گئے ہیں، آپ ہماری نصرت کریں دین کا کام کرنے میں، یعنی کہ ہماری مدد کریں یہاں دین کا کام کرنے میں۔ ہم آپ سے سیکھنا ہے، آپ ہمیں دین سکھائے، ہمیں قرآن ہمارا صحیح کرائے، ہمیں جو ہے موٹے موٹے دین کے مسائل بتائے، بستی میں چل کے آپ ہمارے ساتھ جو ہے محنت کرے، کام کرے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آئے، مسجد کی طرف لے کے آئے۔ یہ سب باتیں آپ کہیں، آپ پہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، لیکن آپ یہ کہنے لگے کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، نصرت کرنا آپ کا کام ہے، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد بات ہے۔ یہ ہجرت جو ہے ایک خاص عمل ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور صحابہ اکرام نے کی ہے، تو اس کو ہم ہجرت نہیں کہہ سکتے تبلیغی سفر کو کسی مسجد میں قیام کرنے کو۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔